حضرت عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے ان سے کہا کہ مجھے کوئی دعا بتائیے جو میں بہت پڑھوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ چچا بھی ہیں میرے، انہیں مخاطب کر کے کہا کہ اے میرے چچا آپ یہ دعا پڑھا کریں اللہم انی اسألک المعافاۃ فی الدنیا والآخرہ. تو اس میں عافیت کا تذکرہ ہے. بلکہ حضرت عباس کہتے ہیں میں پھر آیا تو دوبارہ سے انہوں نے مجھے یہی دعا سکھائی. تو اس دعا سے اس طرف کچھ لوگ اشارہ کرتے ہیں کہ دیکھیں سب سے جو قیمتی چیز ہے انسان کی زندگی میں وہ صحت ہے، وہ خوش رہنا ہے، وہ عافیت ہے. عافیت کے بہت سے ترجمے ہمارے لوگوں نے کیے ہوئے، لیکن ایگزیکٹلی عافیت کو آپ نے کیسے سمجھا اور کیا واقعی ہی یہ دعا اتنی امپورٹنٹ ہے کہ انسان، جیسے ایک اور حدیث میں آتا ہے نا کہ بہترین زندگی وہ ہے جو بہت طویل ہو اور اس میں نیک اعمال کیے جائیں. تو لانجیوٹی پہ بہت آج کل بات ہوتی ہے. جیپنیز کی مثال دی جاتی ہے کہ دیکھو ان کی عمریں بہت زیادہ ہیں. مسلمز کی بات کی جائے تو ہماری ایوریج ایج کم ہے. تو اس کی خواہش کرنا ایک لمبی عمر کی، پھر یہ کہ خوش رہنا ہر انسان چاہتا ہے، صحت مند رہنا ہر انسان چاہتا ہے. تو عافیت صحت کا ہی نام ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جی البی گزارش ہے کہ عربی جو ہے وہ ام الالسنہ ہے، زبانوں کی ماں ہے. تو میں ایسی جگہ پہ جہاں پہ مختلف تراجم ہمیں ملتے ہیں میں ان سب کو اس میں سمو دیتا ہوں. صحیح. میں نہیں سمجھتا کہ اس میں سے کوئی چیز خارج ہے. ہماری عاقبت بھی ہے، ہماری جسمانی صحت بھی ہے، ہماری روحانی صحت بھی ہے، ہمارے ماحول کی اور ہمارے بیہیویئر کی، یہ ساری چیزیں اس عافیت میں آتی ہیں. یعنی اتنی جامع دعا ہے. یعنی عافیت کا مطلب یہ ہے کہ میرے شر سے آپ محفوظ ہیں، یہ بھی عافیت ہے. واہ. میرے اپنے ہی شر سے میں بھی محفوظ رہوں، صحیح، وہ بھی عافیت ہے. کیا بات. میری جو صحت ہے کہ میں کوئی بیماری میرے اوپر غلبہ نہ پائے، یہ بھی عافیت ہے. بالکل ٹھیک. میری سوچوں کی پازیٹیوٹی بھی عافیت ہے. تو اس لیے عافیت ایک بڑا ہی وسیع لفظ ہے. صحیح. اور اسی طرح عربی کے جتنے بھی لفظ ہیں بڑے وسعت رکھتے ہیں. اس میں ایک آدھ ترجمہ کر کے بخل نہیں کرنا چاہیے. بالکل صحیح. تو وسیع القلبی سے سب چیزوں کو سوچنا چاہیے. تو اس لیے سارے ہی تراجم اس کے اندر آ جاتے ہیں. بالکل. دنیا بھی آتی ہے اور آخرت بھی آتی ہے. کیا بات. تو اس لیے نبی کریم نے فرمایا نا کہ ہمیں دعا کی جو تلقین کی گئی وہ کیا ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. تو یہ جو دنیا اور آخرت کی جو بھلائیاں وہ بھی اسی عافیت میں آتی ہیں. صحیح صحیح. تو اس لیے ہمیں طبی نقطہ نظر سے ہم دیکھتے ہیں کہ صرف جسم جو ہے اس کی ہمارے تمام آرگنز کی فزیالوجی ٹھیک ہو، یہ عافیت ہے. فار ایگزامپل کہ اگر پینکریاز جو ہیں وہ انسولین پیدا کر رہے ہیں تو یہ عافیت ہے. واہ. اسی طرح اگر آپ کی تھائرائڈ جو ہیں وہ اگر تھائروکسن پیدا کر رہے ہیں پراپر ٹھیک سے تو وہ عافیت ہے. امیزنگ. تو اس طرح ہر عضو جو ہے نا وہ جو صحیح کام کر رہا ہے وہ عافیت ہے. بالکل ٹھیک. اس لیے اس کو جب بھی دعا مانگی جائے نا تو یہ مانگی جائے کہ یا اللہ اس عافیت سے مراد اس دنیا سے لے کے آخرت تک روز محشر میں سیدھے راستے پہ ہی چلوں اور میں اللہ ہی کو اپنی منزل و مقصود جانوں. یہ عافیت ہے. یعنی جو اللہ کا ورلڈ آرڈر ہے اسی پہ چلوں، میری باڈی بھی اس کو فالو کرے، میری سوچیں، ایوری تھنگ. ایگزیکٹلی یہی عافیت ہے. یہی عافیت ہے. ایک اور جو ہے میرے ذہن میں کویسچن تھا کہ سورہ البقرہ میں آئی گیس 168 نمبر آیا ہے، اس میں اللہ حکم دیتے ہیں کہ طیب ڈائٹ کھاؤ، پاکیزہ خوراک جو ہے وہ کھاؤ، اور بلکہ اگلی ہی بات یہ کی جاتی ہے اور شیطان کے قدموں کی طرف نہ چلو، یعنی فٹ سٹیپس آف شیطان کی طرف نہ جاؤ. تو اس میں بھی آج کل بہت بات ہو رہی کہ طیب ڈائٹ ہے کیا یہ آرگینک ڈائٹ کا نام طیب ڈائٹ ہے، جیسے کہ خالص جو چیزیں ہیں، جو آج کل ڈبے کی خوراک آپ کو پتہ ہے، فاسٹ فوڈ ہے، پھر جینیٹیکلی ماڈیفائڈ فوڈز، پوری ایک انڈسٹری ہے. تو کیا وہ طیب ڈائٹ نہیں ہے، وہ ناپاک ڈائٹ ہے، اور پاکیزہ صرف وہ ہے جو بس ہمیں نیچرلی مل رہی ہے؟ اس میں درجات ہوتے ہیں. خوراک ہو یا کوئی بھی دنیا کی چیز ہو اس میں درجے ہوتے ہیں. صحیح. A+ ہے، A ہے، B ہے، C ہے. تو طیب کا پھر وہی معنی، عربی کا لفظ اس کا معنی عام طور پہ عرب جب کسی سے پوچھتے نا کہ کیف حال ہو، تمہارا حال، تمہاری طبیعت کیسی ہے، تو آگے سے جواب حسن بھی کہتے ہیں، طیب بھی کہتے ہیں. جی ایسے ہی. اب طیب کا مطلب کیا ہے
کہ انسان کا جو جسم ہے وہ اچھی حالت میں ہے. تو ایک تو ہم اس سے یہ ترجمہ لیتے ہیں کہ اگر غذا تازہ ہے، عمدہ ہے، وہ طیب ہے. صحیح. اگر وہ باسی ہے تو وہ غیر طیب ہے. باسی چیز جو ہے وہ اپنی بہت ساری چیزیں وقت سے کھو دیتی ہے. صحیح. یا تو اسے پروسیس کیا جائے، مثال کے طور پہ کہ دودھ ہے، ہم دودھ کو جب پنیر کی شکل میں لے جاتے ہیں صحیح. تو پروسیسنگ ہو جاتی ہے، پھر وہ پڑا رہے نا کئی مہینے پڑا رہے یا برسوں پڑا رہے تو وہ طیب ہی کہلائے گا. اچھا. کیونکہ وہ پروسیس ہو چکا ہے، اس میں سے جو خرابی کی چیزیں تھیں وہ نکال دی گئی ہیں. ٹھیک. پھر ٹھوس ہو گیا. صحیح. اسی طرح بہت ساری چیزیں جو آرگینک چیزیں جو ہم کھاتے ہیں ان کی اگر شکل نیچرل پروسیس سے بدل دی جائے تو وہ طیب رہتی ہے. ٹھیک. ادروائز اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم عام طور پہ ایک روٹی جو آج کی پکی ہوئی ہے وہ کل ہم اسے باسی ہی کہیں گے، وہ طیب نہیں رہے گی. صحیح. تو اس لیے غذا کے حوالے سے تو یہی ہے کہ اس کے گریڈ میں فرق آ جاتا ہے. اب جہاں تک آپ کے سوال کا دوسرا تعلق ہے کہ کیا جو نان آرگینک ہیں یا جو جینیٹیکلی پروڈیوس جو ہیں غذائیں ہیں، یہ پھر سیکنڈ کیٹیگری میں آئیں گی. یہ اے پلس میں نہیں رہیں گی. صحیح. ہیں تو وہ طیب، لیکن ان کا گریڈ وہ نہیں ہے. کس حوالے سے گریڈ وہ نہیں؟ یعنی فوائد کے حوالے سے؟ فوائد کے حوالے سے. صحیح. طبی نقطہ نظر کے حوالے سے. ٹھیک. ٹھیک. مثال کے طور پہ کہ یہ آرگینک ایگ جو آتا ہے جسے ہم دیسی انڈا کہتے ہیں، بعض جگہ سے براؤن ایگ کہتے ہیں یا وائلڈ ایگ کہہ دیتے ہیں. یہ جو انڈا ہے یہ ہیچیبل ہے. اچھا. جبکہ برائلر جو انڈا ہے وہ ہیچیبل نہیں ہے. صحیح. اچھا. اب اس میں کیا فرق ہے؟ میں باقی سائنس کی کوئی اور بات ہی نہیں کروں گا، صرف نتائج کو آپ کے سامنے رکھوں گا کہ ایک انڈا جو ہے وہ اگلا پروڈکشن کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا. صحیح. اور دوسرا جو ہے وہ رکھتا ہے. تو کیا دونوں برابر ہو جائیں گے؟ بالکل نہیں، کبھی نہیں برابر. نتائج کے حوالے سے ہو سکتے ہیں. بھلے ہی اس میں سائنسدان یہ کہہ دیں جی کہ اس میں جو ہے نا منرل زیادہ ہے، اس میں پوٹاشیم زیادہ ہے، اس میں کوئی بھی اجزاء اس میں سے زیادہ پائے جاتے ہیں، اس سے ہمیں غرض نہیں ہے. صحیح. ہمیں نتائج سے غرض ہے. تو اس نتیجے کے حوالے سے ہم جو دیسی انڈے کو بہتر جانیں گے برائلر انڈے کی نسبت، تو ہم اسے یہ تو نہیں کہیں گے کہ جو برائلر ایگ ہے وہ کھانے لائق ہی نہیں ہے. کھانے لائق تو ہے، لوگ کھا بھی رہے ہیں. صحیح. لیکن وہ کیٹیگری میں اے نہیں آئے گا، اے پلس نہیں آئے گا، وہ بی کیٹیگری میں، سی میں چلا جائے گا. بالکل ٹھیک. لیکن کیا کہلائے گا؟ طیب. ایسا فتویٰ تو نہیں دیا جا سکتا کہ وہ طیب نہیں ہے. تو یہ جو برائلر چکن اور ملک پیک آل پرز یہ سب بھی پھر اس کیٹیگری سے نیچے آ جائیں گے. ہاں. جہاں تک تعلق ہے دودھ کا، تو ہر سفید چیز دودھ تو نہیں ہوتی. صحیح. تو جو ڈبے میں جو پیک ہو رہا ہے دودھ، صحیح، اس میں اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. جو بظاہر سننے میں چیزیں آتی ہیں کہ وہ سفیدی ہوتی ہے، لیکن اس میں سے کچھ % دودھ ہوتا ہے، باقی چیزیں ملا کے تو ایک نیا فارمولا بنایا جاتا ہے. لیکن یہ بڑی افسوس کی بات ہے کہ کمرشلزم نے ہمارے اوپر اتنا برا اٹیک کیا ہوا ہے کہ ہم جو چیزیں غلط ہیں، غلط سے مراد میری ہے کہ جو اصل نہیں ہے. مثال کے طور پہ سرکہ. صحیح. سرکہ بنتا ہے پھلوں کے رس سے، کوئی بھی سورس ہو، گنا ہو، انگور ہو یا انار ہو، سرکہ اس سے بنتا ہے. صحیح. جبکہ مارکیٹ میں آپ جائیں تو جو ایسٹک ایسڈ سے بنا ہوتا ہے وائٹ ونیگر، اس کا نام ونیگر کیوں رکھا گیا؟ اگر آپ نے مارکیٹ کرنی ہے تو اس کا نام کو اور رکھ لو. صحیح. سرکہ رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اسی طرح اگر آپ شکل بنا لیتے ہیں آئل کی، گھی سے مماثلت کرتے تو وہ بناسپتی ہے، اسے گھی کو کہتے ہیں. اسے بیچنے کے لیے گھی ساتھ لگانا پڑتا ہے. اس لیے فارمولا جو پاؤڈر ہے اس کو بیچنے کے لیے دودھ کہنا پڑتا ہے. بالکل ٹھیک. تو یہ اصلی نام کیوں لگائے جاتے ہیں؟ یہ کمرشلزم کا ایک بہت بڑا وار ہے کہ جو چیزیں نان آرگینک یا فارمولیٹڈ ہوتی ہیں انہیں کو اصل کا نام دے کے تو بیچ دیا جاتا ہے، تو لوگ پھر وہی سمجھ کے کھانا شروع کر دیتے ہیں. تو یعنی کرکس یہ ہے آپ کی باتوں کا کہ جو نیچرل فوڈ ہے وہی اسی کو فروغ دیا جائے، فیملیز بھی کوشش کریں کہ وہی کھائیں، بلکہ اگا بھی لیں اپنے ہاں. تو اس میں بھی میں سمجھتا ہوں ایک آسانی ہے. کئی میرے جاننے والے ہیں کہ وہ خود ہی سبزیاں بھی اگا رہے ہیں، مرغیاں بھی رکھی ہوئی ہیں. تو
یہ میرا خیال سب سے بیسٹ تو پھر یہ ہے آج کے دور میں. میں تو یہ مناسب سمجھوں گا کہ جو لوگ نیچرلی پیدا ہوئے ہیں نا جی انہیں نیچر ہی کی چیزیں لینی چاہیے, اور جو ان نیچرل طریقے سے ٹیسٹ ٹیوب بیبیز بن کے آئے ہیں دنیا میں وہ پھر ویسی خوراک کھا لیں, کیونکہ ان کی اپنی نیچر جو ہے وہ صحیح ان کی پیدائشی نیچر کے اوپر نہیں ہے. تو ایک انسان تو فطری طریقے سے پیدا ہوا ہے, تو فطرت چیز جو طیب کے لیے ہوتی ہے, صحیح, غیر طیب کے لیے ہوتی ہے, یہ تو فطرت ہے نا. بالکل فطرت ہے. تو اس لیے ہمیں تو یہی چیز فالو کرنی چاہیے کہ جو معاشرے میں جو فطری اجزاء پائے جاتے ہیں وہ کھانے پینے سے متعلق ہو یا کوئی اور بھی, صحیح, تو وہ ہمیں وہی اختیار کرنی چاہیے. ہماری طبیعت اس طرف مائل رہتی ہے اور صحت کی بحالی کے لیے یہ چیزیں معاون ہوتی ہیں. اور دیکھیں یہ کوئی لوگ کہتے ہیں نا نہیں جی بہت مہنگی ہیں وہ چیزیں, آپ کمپیئر کریں KFC کی ڈیلز کے ساتھ, مطلب وہ نٹس کو جو بادام ہیں اور باقی چیزیں ہیں, انجیر ہے اس کے کتنے فائدے ہیں, کھجور ہے, تو موازنہ کیا جائے تو کوئی فرق تو نہیں ہے پرائسز میں. لوگوں نے ایک ہوا بنایا کہ نہیں وہ تو بہت مہنگا لائف سٹائل ہے, اگر ہم اس طرف چلے جائیں گے. دودھ بہت مہنگا ہو گیا ہے, تو آل پر 1 لیٹر میرے خیال کو 275 کا مل رہا ہے, اور 1.5 لیٹر جو ہے وہ شاید 350 سے بھی اوپر پہنچا ہوا ہے. تو مہنگا تو اصل میں مجھے لگتا ہے وہ ہے جو دوسری والی سائڈ ہے. علی بھائی گزارش ہے کہ اگر تو ہم سنت پہ عمل کریں تو ہمارے بہت سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. نبی نے فرمایا کہ اگر کسی کو کھانا کھانا تو وہ اتنا کھائے کہ جس سے کمر سیدھی رہے, اگر زیادہ ہی کھانا ہے تو 3 حصے کر لے. صحیح, پیٹ کا ایک حصہ ٹھوس غذا کے لیے رکھ لے, پانی کے لیے رکھ لے, ایک سانس کے لیے رکھ لے. صحیح, یہی ہمیں رہنمائی ملی نا. ایسے ہی. تو آپ یہ مجھے بتائیں کہ اگر تیسرا حصہ ہم لیتے ہیں تو وہ آرگینک چیزیں اگر لیں, مہنگی بھی ملیں بالفرض ایز کمپیئر ٹو جو آرٹیفیشیل ہیں, صحیح, تو وہ سنت کے مطابق کھائیں گے تو وہ آپ کے لیے افورڈیبل رہے گی. ٹھیک. ہم لوگ کوانٹٹی جو ہے نا وہ زیادہ لیتے ہیں, اسٹفنگ کرتے ہیں, تو جب کہ بھوک ابھی باقی ہو تو چھوڑ دینا چاہیے. صحیح. تو یہی چیزیں ہمیں موجودہ نفع ہو جائیں گی. بالکل ایسے ہی ہے, لیکن یہاں تو بفیز چل رہے ہیں